چونکہ مسئلہ کشمیر نے ہی پاکستان کو اس سطح پہ پہنچایا ہے. ہوتی رہی انڈیا کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے رہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، جو کہ خواہشات اور عظیم و شان قسم کے خوابوں پہ مبنی تھی، اور انڈیا جو ہے وہ اندر ہی اندر آرام سے ٹھنڈے دماغ سے جو ہے وہ اس پہ لگا رہا. تو بالآخر اس نے جا کے آپ کو دکھایا کہ ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اس کی بنیاد پہ آپ نے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے کھڑی کر دی، جس میں کہ پیسہ اس طرح غائب ہو رہا ہے جس طرح کہ وہ ایک بلیک ہول ہوتا ہے جس میں آپ پھینکتے جائیں اور آگے پتہ ہی نہیں کدھر جا رہا ہے. تو نتیجے کے طور پہ آج آپ کے نوبت یہاں پہنچ گئی کہ آپ کس طرح یو اے ای کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کشمیر کے بارے میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیں. کین یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر شیما، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب. بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو. تھینک یو سر. اچھا بشانی صاحب، پہلے بھی آپ کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن کچھ عرصے سے ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو تھے، انہوں نے یو اے ای کا دورہ کیا 12-13 جنوری کو، اور اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوا. اور نارملی یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم جہاں جاتا تھا کشمیر کا ذکر ضرور ہوتا تھا. ٹیکنیکلی تو اس دورے میں پاکستان نے $1 ارب دیا گیا پاکستان کو ایکسٹرا، کہ آپ اپنے فارن ایکسچینج ریزرو کے طور پہ رکھ لیں، اور $2 بلین کو رول اوور کر لیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایک ہی ٹاپک ہوتا تھا پاکستان جس کے اوپر وہ کنسسٹنٹ ہوتا تھا، اور وہ تھا کشمیر، دنیا میں جہاں بھی جاتا تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان کی فائنینشیل کمپلشنز کی وجہ سے اب ہم کشمیر کی بات نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو شاید پیسے بھی دے اور آپ کو کہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی آپ کے ساتھ دے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فائنینشیل کمپلشنز ہیں اور یہ دیوالیہ ہونے کی باتوں نے پاکستان کو اس کے جو کور ایشو ہے کشمیر، جس کو ہم کارنر سٹون آف پاکستان فارن پالیسی کہا کرتے تھے، اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا پاکستان. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ سر؟ دیکھیں جی، یہ تو آبویس ہے، گزشتہ 3-4 سالوں سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اب صرف اس حد تک رہ گئے ہیں کہ ہم فائنینشیل ایڈ وغیرہ پہ ہی بات کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی مسئلہ کشمیر ہی ہے. چونکہ مسئلہ کشمیر نے ہی پاکستان کو اس سطح پہ پہنچایا ہے. اور اگر اس کے لیے ہمارے پاس 2-4 گھنٹے ہوں تو میں اس پہ پوری وضاحت اور آرگومنٹ آپ کو دے سکتا ہوں کہ کس طرح مسئلہ کشمیر کے نام پہ پاکستان کی جو اپنی انٹرنل دولت تھی وہ لوٹی گئی، اور کس طرح باہر سے پیسے لے آ کے تو لوگوں میں تقسیم کیے گئے، اور کس طریقے سے یہ لوٹ گسوٹ کا ایک راج جو ہے وہ 70 سال تک قائم رہا، جس کا کارنر سٹون مسئلہ کشمیر تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ یہ جو آپ نے کنسسٹنٹلی کہا ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں. لفظ کنسسٹنٹ جو ہے وہ رہا ہے پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، لیکن وہ کنسسٹنسی کس بات پہ تھی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا سٹینڈ جو ہے وہ جسٹیفائیبل یا پریگمیٹک تھا؟ اور اگر تھا تو اس کے لیے یہ ہم اچھا لفظ جو ہے کنسسٹنسی جو استعمال کر سکتے ہیں. تو کیا کنسسٹنسی کی جگہ یہ جو ہے بے جا ضد نہیں ہے جس پہ پاکستان قائم رہا ہے 70 سال سے اور اب بھی قائم ہے؟ اور اندر سے پاکستان نے ہر حوالے سے، میں آپ کو بتا دوں، ہر حوالے سے بارگیننگ کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، خواہ وہ ملیٹری کی طرف سے ہوا ہو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا ہو، یا الیکٹڈ آفیشلز کی طرف سے ہوا ہو، کوئی نہ کوئی بارگین کرنے کی کوشش کی انڈیا کے ساتھ. تو جب ہمارے سامنے یہ سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں اور ثبوت پڑے ہوئے ہیں کہ اندر سے بارگیننگ ہوتی رہی، انڈیا کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے رہے، ہر طرح کی شرائط ماننے کی بات ہوتی رہی، اور باہر سے کنسسٹنسی رہی، تو اس کو آپ کنسسٹنسی تو نہ کہیں نا، اس کو آپ جو ہے وہ پھر صحیح تناظر میں رکھیں کہ کیا اس میں جو ہے وہ کوئی ڈبل سپیک تھا، کوئی ہپوکریسی تھی، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی تھی، کیا تھا؟ اب آپ کو جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ پاکستان اس حال میں کیوں پہنچا،
تو اس حال میں اسی وجہ سے پانچا جو بہت ہی رانگ فل غلط قسم کی جو ہے وہ پالیسی تھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، جو کہ خواہشات اور عظیم و شان قسم کے خوابوں پہ مبنی تھی، بجائے اس کے کہ وہ حقائق کو سامنے رکھ کے تو ترتیب دی جاتی۔ جو آپ کی پالیسی تھی اس میں تو انڈیا ایز اے کنٹری جو ہے وہ ایک مائکروسکوپک قسم کی مکھی بنا کے آپ نے رکھ دیا کہ اس کو جب مرضی آپ اٹھا کے ادھر پھینک دیں گے ادھر پھینک دیں گے۔ ایک بات آپ مجھے بتا دیں آپ کے مسئلہ کشمیر کے نیریٹو میں جس میں ایک بات بھی انڈیا کے حق میں ہو، یہ بھی ہمیں دے دو، یہ بھی ہمیں دے دو، ویلی مانگ رہے ہیں جی، چونکہ مسلمان اکثریت میں ساتھ میں جموں بھی دو اور لداخ بھی دو، جہاں جو ہے ہندو اکثریت ہے اور بدھ اکثریت ہے۔ آپ نے تو یہ سمجھا کہ انڈیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور انڈیا جو ہے وہ اندر ہی اندر آرام سے ٹھنڈے دماغ سے جو ہے وہ اس پہ لگا رہا، تو بالآخر اس نے جا کے آپ کو دکھایا کہ ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ 3 جنگیں آپ نے لڑی، اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ لیٹ الاؤن پیسے خرچ ہونا، ایک جنگ جو آپ لڑتے ہیں تو وہ جنگ کرنے سے 2 سال پہلے اور جنگ ہونے کے 2 سال بعد تک کی آپ کی ساری پلاننگ، معیشت، ہر چیز اس کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مستقبل کے منصوبے نہیں بنا سکتے، آپ آنے والی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، آپ فارن ڈیٹس اور اپنے جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، آپ کا سارا فوکس جو ہے ان چیزوں پہ آ جاتا ہے۔ ایک نیگیٹیویٹی جو ہے پریویل کر رہی ہے 70 سال سے، اور ایک غلط پالیسی کی وجہ سے کشمیر ایشو پہ، چونکہ کشمیر کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی یہاں کو کہانی نہیں ہے، یہاں لینڈ گریبنگ کا سارا قصہ ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کر دیا گیا، اس کے سارے خزانے جو ہیں وہ، یہ جو سیکیورٹی سٹیٹ کی آپ بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ سیکیورٹی سٹیٹ کو اگر آپ بریک ڈاؤن کر کے لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، تو اس میں آخر میں جا کے لفظ مسئلہ کشمیری آتا ہے نا، ورنہ تو آپ کا کوئی تقاضا کسی سے ہے تو مجھے بتائیں، انڈیا کے ساتھ آپ کا کوئی سرحد کا کہیں کوئی تقاضا ہو تو پھر گولیاں جو ہے نا وہ راجستھان اور واگا بارڈر پہ چلیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی گولی چلی ہے وہاں پہ؟ ہندوستان جو تقسیم ہوا تھا وہ جو ہے وہ واگا اور راجستھان تقسیم ہوا تھا نا، راجستھان کے بارڈر، اس میں کشمیر کا تو کوئی بارڈر اس سکیم میں شامل ہی نہیں تھا۔ تو آپ کا انڈیا کے ساتھ جو تقاضا مصنوعی طور پہ آپ نے کریٹ کیا، اس کی بنیاد پہ آپ نے لڑائیاں لڑنی شروع کر دی، اس کی بنیاد پہ آپ نے پالیسیاں بنانی شروع کر دی، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے ایک سیکیورٹی سٹیٹ جو ہے کھڑی کر دی، جس میں کہ پیسہ اس طرح غائب ہو رہا ہے جس طرح کہ وہ ایک بلیک ہول ہوتا ہے جس میں آپ پھینکتے جائیں اور آگے پتہ ہی نہیں کدھر جا رہا ہے۔ تو نتیجے کے طور پہ آج آپ کے نوبت یہاں پہنچ گئی کہ آپ کس طرح یو اے ای کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کشمیر کے بارے میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیں۔ کین یو تھنک اباؤٹ دیٹ آنیسٹلی اسپیکنگ کہ یہ کوئی جوک ہے؟ آر یو سیریس؟ آپ جا رہے ہیں، آپ مر رہے ہیں ادھر کہ بھائی کس طریقے سے ہم یہ جو ہے اگلی قسط ادا کریں، سارا فوکس اس چیز پہ ہے، 2 چیزوں پہ آپ کا، کہ ایک یہ جو پنجاب میں یہ جو کیا سیاست ہو رہی ہے اس سے کس طریقے سے نپٹا جائے، اور دوسرا اگلی قسط کیسے ادا کی جائے۔ آپ کو بیچ میں کشمیر یاد آ گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں کیا پاکستان کے میڈیا میں کشمیر ڈسکس ہوا؟ آپ کا سب سے پسندیدہ ترین لفظ جو ہے وہ لوگوں کے حافظے سے ہی محو ہونے والا ہے۔ ایک آرٹیکل بتا دیں آپ مجھے، کسی بڑے 4-5 اخبارات جو ہیں ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ جو کشمیر پہ آیا ہو، سوائے اس کے کہ ہم جیسے کو 2-4 کشمیریوں نے کہیں 2-4 لفظ لکھ دیے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو دس از ناٹ اے ڈیبیٹ۔ تیسری بات اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو ایک مائنڈ، یعنی دوسرے الفاظ میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کے جو انکشافات ہوئے کہ جس میں باجوہ صاحب نے، اور یہ بڑے کریڈیبل قسم کے انکشافات ہیں، ان کو آپ اس طرح اگنور نہیں کر سکتے کہ کس طرح جو ہے وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو دعوت دی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے دعوت اس بنیاد پہ دی ہوئی تھی کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اور یہ معاملات ہمیشہ ملیٹری سے ہی کیوں طے ہوتے ہیں، یہ بات ہم نے بھی پوچھنی ہے، اور یہ بات ہم نے انڈیا کی ڈیموکریسی سے اور وہاں کے ڈیموکریٹ سے بھی پوچھنی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ جب طے ہوتے ہیں، مشرف کے زمانے میں بھی طے ہو گیا تھا، ہم نے تو یہی سنا
اور اب لوگ گواہیاں دیتے ہیں جو مشرف کے لیفٹ اور رائٹ بیٹھے ہوتے تھے کہ جناب مسئلہ کشمیر طے ہو گیا تھا، بس اناؤنس کرنا باقی تھا کہ مشرف ٹاپل ڈاؤن ہو گیا۔ تو اب آ کے باجوہ صاحب نے جو نریندر مودی صاحب کو راضی کر لیا تھا کہ آپ پاکستان میں آئیں، وہ بلوچستان میں جا کے وہ جو مقدس ان کے مقامات ہیں ان کی وزٹ کریں، اور اس کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم تجارت بھی کھولتے ہیں اور ہم نارملائز کرتے ہیں ریلیشن شپ، اور کشمیر کے مسئلے کو 20 سالوں کے لیے جو ہے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ان انکشافات کی موجودگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باجوہ واز اے انڈیویجول؟ پاکستان ملیٹری میں کوئی انڈیویجول نہیں ہوتا، نہ اس کے کوئی ڈیسیجن ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کور کمانڈرز اور اس کے پیچھے ایک کلیکٹیو قسم کی وزڈم ہوتی ہے اور ایک کلیکٹیو قسم کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ دیٹ واز اے کلیکٹیو ڈیسیجن، اور اس ڈیسیجن کو ان کے اپنے جو کرونیز اور پیدا کی ہوئی مخلوق تھی اسی نے ان کو جو ہے وہ ان ڈیسیجن سے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ سچویشن مجھے تو یہ بتاتی ہے کہ مسئلہ کشمیر میں پاکستان جو ہے